ایک میرے پاس آپ حضرات مولانا سید علی ظہیر رضی اللہ عنہ اور ممتاز فاطمہ کاظمی جن کے سید مقبول حسین کاظمی و بشارت حسین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تاریخین اللہ کے لیے درود و سلام. بہت اچھے عالم اور شقیدہ اور ہم سے بہت محبت فرماتے تھے. جبکہ میں آیا ہوں لکھنؤ تو ہمیشہ مجلس ایک اپنی جانب سے کرتے تھے. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا نام ظاہر ہے کہ ہمیشہ علمی دنیا میں زندہ رہے گا. ان کا نام ظہیر تھا اور یہ لفظ ظہیر قرآن میں آرٹ کی شکل میں موجود ہے اور یہ لفظ سورہ تحریم میں کلام پاک کا مشہور سورہ ہے سورہ تحریم. وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور جس مقام پر اللہ نے لفظ ظہیر کو قرآن میں رکھا ہے وہ بہت قابل غور ہے اور وہ مقام یہ ہے. سورہ تحریم کوئی زیادہ بڑا سورہ نہیں ہے, مختصر سورہ ہے اور اس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب یہ آپ کی بیویاں جو ہیں یہ آپ سے جھگڑا کر رہی ہیں اس بات پر کہ ہمارے خرچے کے پیسے بڑھا دو اور ہمارا نان نفقہ بڑھا دو اور کھانے کے لیے ذرا گوشت وغیرہ ہونا چاہیے اور ہمارے لیے کپڑے وغیرہ بنوایا کیجیے. تو یہ جو جھگڑا کر رہی ہیں آپ کی بیویاں تو آپ ایسا کیجیے کہ سب کو چھوڑ دیجیے. آپ سب کو چھوڑ دیجیے اور ان کو طلاق دے دیجیے. ان سب کو طلاق دے دیجیے اور آپ جب اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دیں گے پھر ہم آپ کی اچھی اچھی جگہ شادی کرائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کہ آپ ان تمام بیویوں کو جو آپ سے جھگڑا کرتی ہیں ان کو طلاق دے دیں. ہم آپ کی شادی کروائیں گے اچھی عورتوں سے جو نماز بھی پڑھتی ہوں گی, روزے بھی رکھتی ہوں گی اور زکوٰۃ بھی دیتی ہوں گی اور ایمان میں بھی کامل ہوں گی. اب جناب اللہ کہتا ہے کہ اور اگر یہ آپ کو بہت پریشان کریں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں اور
وہ آپ کے ساتھ ہے جو ظہیر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ۔ تو وہاں پر ظہیر کے معنی کہ ایک پشت پناہ موجود ہے۔ ظہیر کے معنی عربی میں ہے پشت پناہ۔ تو اب یہ پشت پناہ کون ہے جو ظہیر ہے؟ تو ظاہر میں نے تلاش کیا کہ بھائی ظہیر کس کا نام ہے، تو پتہ چلا مولا علی کے ناموں میں سے ایک نام ظہیر، اور انہیں کو محمد سوال محمد آواز بلند تلوار انہیں کو اللہ نے نبی کا پشت پناہ قرار دیا۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ نے آنا جانا چھوڑ دیا، سب جگہ ترک کر دیا، اور 1 مہینے تک کسی کے گھر میں گئے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اللہ کہ تم لوگ توبہ کرو سب لوگ، اور رسول سے بے ادبی نہ کرو، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا اللہ نے کہ اے نبی کی بیویوں، نوح اور لوط کی سرکش بیویوں کی طرح مت بنو، اور چونکہ ٹیڑھی مچھلی کی طرح تم ہو گئی ہو، اس لیے تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور ویسی بن جاؤ جیسے آسیہ اور مریم تھی، ویسی بن جاؤ جیسی آسیہ اور مریم۔ تو تفسیر میں ہے یہ جو میں نے پیش کیا، یہ تو ترجمہ تھا۔ تفسیر میں یہ ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو رسول اللہ نے مولا علی کو بلا کے پوچھا کیا کریں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تو کہہ ہی رہا ہے کہ آپ نئی شادیاں کر لیجیے، تو عرب میں آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی تھوڑی ہے۔ یہ مولا علی نے وہی بات دہرائی جو اللہ نے کہی تھی۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو آیات پر اتنا غصہ نہیں آیا جتنا مولا علی کے فرمان پر غصہ آیا، بہت غصہ آیا، اور وہ غصہ 30 برس تک رہا، اور پھر وہ جا کے کہیں جمل کی لڑائی میں نکلا۔ تو اللہ نے رسول اللہ کا پشت پناہ مولا علی کو قرار دیا، اور یہ جتنے بھی القاب و خطابات اور الفاظ قرآن میں آئے ہیں مولا علی کے لیے، وہ سب قابل غور۔ جس طرح آپ رسول اللہ کے لیے ظہیر ہیں، اسی طرح وزیر ہیں، اور قرآن میں مولا علی کو وزیر کہا گیا۔ اب وزیر دیکھیے جو لفظ قرآنی لفظ ہے وزیر، لیکن اب وزیر اعظم پوری دنیا میں مشہور ہوتا ہے، ایک حاکم ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے بھی وزیر ہوتے تھے، اور سیاسی دنیا میں بھی وزیر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اب جمہوریت اور آزاد ملکوں میں سیاسی طور سے جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ذرا صدر سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یعنی ملک کے پریزیڈنٹ سے زیادہ وزیر اعظم جمہوریت میں بہت مضبوط ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے یہاں بھی پہلے زمانے میں
وزیر کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور وزیر کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا کہ وہ دانا ہو، وزیر اعظم بے وقوف نہ ہو، بہت عقلمند چھاٹ کے وزیر رکھا جاتا تھا۔ اس کی بھی وجہ تھی کہ ملک جو ہے وہ وزیر اعظم پر ہی چلتا تھا، اور چلتا ہے آج بھی۔ صرف امریکہ کو چھوڑ کے دنیا کے ہر ملک میں وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وہاں تو صدارتی نظام ہے، لیکن جمہوری نظام میں وزیر اعظم کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ لفظ دانا یعنی حکومت، تو پہلے زمانے میں بچوں کے ذہن کو تیز کرنے کے لیے پہیلیاں بجھاتے تھے اور کہتے تھے بوجھ بتاؤ۔ تو پہلے کے شعراء جو تھے وہ پہیلیاں کہا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ امیر خسرو نے شروع کیا تھا، جو بہت اچھی اچھی پہیلیاں کہتے تھے۔ اس کے بعد سودا، مرزا رفیع سودا جو لکھنؤ میں ہی آ کے انتقال کر گئے، اور عاشق الدولہ کے خاص شاعر تھے، اور یہاں آغا باقر کے مامباڑے میں ان کی قبر بنی ہوئی ہے۔ بہت عمدہ شاعر تھے اردو زبان کے عاشق الدولہ کے دور میں۔ اور دوسرے شاعر انشا تھے، انہوں نے بھی پہیلیاں کہی ہیں، تو وہ نواب سعادت علی خان کے خاص شاعر، اور اتفاق سے ان کی قبر بھی آغا باقر کے مامباڑے میں۔ تو یہ لکھنؤ کے بڑے شاعروں نے، تو یہ انشا کی پہیلیوں میں ایک پہیلی ہے، تو جو پہیلیاں بجھائی جاتی تھیں اس میں ایک قسم پہیلیوں کی یہ ہوتی تھی کہ پہیلیوں میں دو باتیں ہوتی تھیں لیکن بوجھ ایک ہی ہوتی تھی۔ یہ بھی ذہن کو تیز کرنے کے لیے ایسی چیزیں تھیں۔ تو اس میں تھا کہ بھائی وزیر کیوں نہ رکھا، اناج کیوں نہ چکھا۔ تو دیکھیے وزیر اور اناج سے کیا تعلق ہے، لیکن پہیلی ہے کہ وزیر کیوں نہ رکھا بادشاہ نے، اور اناج کیوں نہ چکھا۔ بوجھ ایک ہو، یعنی دانا نہ تھا، وزیر دانا نہ تھا، اناج میں دانا نہ تھا۔ تو اب دانا جو ہے وہ دو معنوں میں ہو گیا، فارسی کا دانا عقل مند، اردو کا دانا اناج کا دانا۔ تو اس طرح ذہن تیز ہو جاتا تھا، زبان بیان میں بچے تیز ہو جاتے تھے۔ اب لوگ ظاہر ہے کہ اب کمپیوٹر کا زمانہ، اب وہ چیزیں تو نہیں ہیں، اب دوسری طریقے کی چیزیں نالج کو تیز کرنے کی آ گئی ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے نالج بڑھانے کا، پہلے زمانے میں ایسا تھا، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوا کہ وزیر کی بڑی اہمیت ہے، وزیر کی بہت اہمیت ہے، اس کو بہت دیکھ کر پرکھ کر رکھا جاتا ہے۔ ایک کوئی فیض آباد کے پاس ایک جگہ روپیہ ہے، تو وہاں کوئی ایسی فیملی رہتی تھی، ہندو فیملی، سری واسطو سکسینہ کی۔ تو وہ لوگ بہت آرام سے وہاں رہتے تھے، لیکن وہیں پر جھاؤ لال بھی رہتے تھے، تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بھاوت نے کھانا پکایا، ان کو کھانا پسند نہیں آیا، بھاوت کو کسی اعتراض کر دیا، انہوں نے اپنے شوہر سے شکایت کر دی، دیور کی، تو بھائی سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے اب ہم گھر چھوڑ دیں گے، اور صبح ہی صبح اپنا سامان لے کے وہاں سے نکل پڑے، اور یہ سوچے بغیر کہ کہاں جا رہے ہیں، چل دیے۔ چلتے چلتے
گاؤں سے باہر اجودھیا کے پاس سے جو گزرے تو دیکھا ایک جگہ پر جہاں گائے کے اور بھینس کے کنڈے جمع رہتے ہیں دھوپ میں سکھانے کے لیے، تو اس کے ڈھیر کے اوپر ایک کوبرا سانپ بیٹھا ہے، ناک تھن اٹھائے ہوئے۔ یہ سمجھے کہ یہ شگون اچھا نہیں ہے، راستے میں سانپ نظر آ گئے تو وہیں سے واپس ہو گئے۔ راستے میں مل گیا ایک پنڈت، اس نے کہا سویرے سویرے کہاں جا رہے؟ کہنے وہ نکلے تھے کہ لکھنؤ کی طرف جانے کا ارادہ تھا، مگر راستے میں کنڈے پہ سانپ بیٹھا ملا تو سنا ہے کہ کنڈے پہ سانپ بیٹھے تو شگون اچھا نہیں ہوتا۔ پنڈت نے کہا نہیں، شگون بہت اچھا ہوتا ہے، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کا شگون یہ ہے، یہ بتاؤ کہ تم اس سانپ سے پہلے واپس آ گئے یا اس کو کراس کر گئے؟ کہنے نہیں، جب اس کو ہم نے دیکھا تو ہم وہیں سے واپس ہو گئے۔ کہنے کہ سنو، اگر تم آگے نکل جاتے اس سے تو تم ہندوستان کے بادشاہ بنتے، لیکن اب اگر تم آدھے رستے سے پہلے واپس آ گئے ہو تو اب وزیر اعظم تو بنو گے۔ اب انہوں نے کہا کہ پنڈت کہہ رہا ہے بات ٹھیک ہوگی۔ اس نے کہا جاؤ تم نکلو۔ وہ اسی وقت یہ لکھنؤ آ گئے۔ یہاں ان کے لکھنؤ میں ایک رشتے دار پہلے سے رہتے تھے اور وہ بادشاہ کے خاص آدمی تھے، تو وہ ان کا نام تھا جھنو لال۔ ان کے یہاں جھنو لال کے گھر پہنچ گئے اور پتہ چلا جھنو لال تو بہت اچھے شاعر ہیں اور وہ دلگیر تدرس کرتے ہیں، اور امام حسین کو مرثیے کہتے ہیں، دوہے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہماری بادشاہ سے بہت اچھی جو صاحب سلامت ہے اور دوستی ہے، تو ہم بادشاہ سے کہیں گے کہ تم کو وہ اپنے دفتر میں منشی لگا دیں۔ کہ بادشاہ کہہ دیا انہوں نے کہ بھئی ہمارا ایک رشتہ دار اور آیا ہے ہندو برادری کا، اس کو آپ نوکر لگ لیجیے۔ انہوں نے کہا دفتر میں منشی کی ایک جگہ خالی ہے، اس کو وہاں رکھوا دو۔ وہاں خطوط وغیرہ لکھنے کے لیے منشی کام کرتے تھے۔ خیر وہ لازم ہو گیا وہاں۔ اسی زمانے میں ایران کے بادشاہ کا خط عاشق الدولہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے شاعران کا خط پڑھا اور پڑھ کر کہا منشی سے کہو اس خط کا جواب لکھ دے۔ اب ان کی فارسی بھی بہت اچھی تھی اور لکھنے میں ان کا خط بھی بہت اچھا تھا۔ انہوں نے مضمون بنا کے فارسی میں شاہ ایران کا خط بہت اچھی لفظوں میں بہت اچھی روشنائی سے خط لکھ دیا۔ بادشاہ نے خط دیکھا اور کہا ایران بھیج دو۔ جب عاشق الدولہ کا خط ایران کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے خط کو پڑھا، کہنے لگے یہ فارسی تو ایران میں جو بولی جاتی ہے اس سے بھی اچھی ہے، تو کیا لکھنؤ والے ہم سے اچھی فارسی بولتے ہیں؟ یہ خط تو بہت عمدہ ہے، پتہ لگاؤ یہ کس نے لکھا۔ بادشاہ ایران نے لکھا عاشق الدولہ کو کہ آپ نے جو خط بھیجا ہے اس کا جواب ہم بعد میں دیں گے، لیکن یہ خط جس نے لکھا ہے اس کو ہمارے پاس ایران بھیج دیجیے، ہم اس کو ایران کا وزیر اعظم بنائیں گے۔ ہماری سلطنت میں ایسا کون سا آدمی کہ جس کو ایران کا بادشاہ پسند کر رہا ہے؟ اس کو بلاؤ۔ بلائے گئے گورنر، کہنے کہ آج سے تم اودھ کے وزیر اعظم، آج سے تم اودھ کے وزیر اعظم ہو، اتنا قیمتی آدمی ہم ایران کو کیسے دے دیں؟ لیجیے منشی سے وزیر اعظم ہو۔ کس وجہ سے ہو گئے؟ ایک خوبصورت تحریر لکھنے کی وجہ سے۔ اب مولا علی کا قول سن لیجیے۔ مولا علی فرماتے ہیں اپنے بچوں کو
اچھی تحریر سکھاؤ. اس لیے مولا علی کو بات سنیے غور سے. مولا علی فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اچھی تحریر سکھاؤ، اس لیے کہ اچھی تحریر کے پیچھے وزارت اور حکومت چھپی ہوئی ہے. قلم بڑے اچھے اچھے بنائے جائے اور وہ سیٹھے قلم ہوتے اور کلک کے قلم وہ باقاعدہ چاقو سے بنائے جاتے اور کالی روشنائی سے لکھا جاتا تھا اور پریکٹس کرایا جاتا. الف کیسے لکھا جائے، بے کیسے لکھا جائے. اب ظاہر ہے کہ وہ سسٹم ہی نہ رہا. ایک سے لکھنے والے لکھنؤ میں موجود تھے کہ ایک چاول کے دانے پہ سورہ یاسین لکھ دیتے تھے. چاول کے دانے میں پوری سورہ یاسین. ایک کنوری والی گلی میں عاشق رہتے تھے، بہت بڑے خطاط تھے. انہوں نے چاول کے دانے پہ چاول پھول لکھے تھے اور سورہ یاسین لکھی تھی. لوگ لکھنؤ والے اس کو دیکھنے جاتے تھے. چاول کا دانہ پوری پڑ رہی تھی، چاول کے دانے پہ پڑ رہی. ویسے آج شیشے میں انہوں نے رکھا تھا، شیشی میں کیا پوری سورہ یاسین پڑھ لی تھی. تو یہ سب کمالات جو موجود تھے یہ اہل بیت کے ارشادات کے مطابق تھے جو ہم نے عقیدوں میں چھوڑ دیا اور اس پہ ہم غور نہیں کرتے. دیکھیے امام حسن امام حسین کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، مقابلہ تھوڑی ہو رہا، لیکن جناب سیدہ نے کہا تھا کہ اچھی تختی جو لکھے گا اس کو میں انعام دوں گی. تو یہ اس لیے تھا تاکہ قوم کے بچے اس طرح قابل ہوں کہ اپنی رائٹنگ کو صحیح کریں. رائٹنگ اب تو کمپیوٹر ہے، اس میں اردو پروگرام بھی ہے، فارسی بھی، عربی بھی، ہندی بھی. اب تو سب کمپیوٹر سے ٹائپ کر لیے، لیکن کمپیوٹر میں جو کچھ فیلڈ ہے وہ ہاتھ سے ہی لکھا گیا ہے. کمپیوٹر اس کو جوڑ دیتا ہے، لکھنے والا ہاتھ سے لکھ کر فیڈ کرتا ہے پروگرام کمپیوٹر میں. تو ضروری یہ ہے کہ تحریر اچھی ہو اور اسی کو سکھانے کے لیے بی بی سیدہ نے بچوں سے کہا کہ لکھ کے لاؤ. تو دونوں بچے تختی لکھ کر لائے. تو بیوی نے یہ بتایا کہ میرے بچے برابر کی تحریر جانتے ہیں، جو حسن کو معلوم ہے وہی حسین کو معلوم ہے. اور کہا بھائی تم نے بھی اچھا لکھا اور تم نے بھی اچھا لکھا، اب تمہیں کیا انعام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گلے میں یہ جو گلوبند ہے جو میری ماں کا عطیہ ہے. ایک گلوبند جناب خدیجہ نے انتقال کے وقت رکھوایا تھا کنیز سے کہ جب سیدہ کی شادی ہو تو میری طرف سے یہ گلوبند دے دے گا. میں سمجھتا ہوں یہ گلوبند نانی نے نواسوں کے لیے رکھوایا. ماں نے کہا کہ میں یہ توڑتی ہوں، اس میں 7 موتی ہیں، جتنے موتی جو اٹھا لے وہ اس کا انعام ہے. تو وہ 7 موتی زمین سے بکھرے، 3 امام حسن نے اٹھائے اور 3 امام حسین نے اٹھائے. 7واں موتی بچا تھا، ایک طرف سے امام حسن کا ہاتھ بڑھ رہا تھا اور ایک طرف سے امام حسین کا ہاتھ بڑھ رہا تھا. اسی وقت اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ دونوں شہزادوں کے ہاتھ موتی تک پہنچے، اس سے پہلے اس موتی کو اپنے فرش سے توڑ کر 2 ٹکڑے کرو. جبریل نے موتی کو 2 ٹکڑے کر. آج امام حسن نے، آج امام حسین اٹھایا. اب دیکھیے کہ
یہ برابر ہے دونوں شہزادے انعام میں بھی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ آدھے موتی امام حسن کے پاس تھے اور آدھے موتی امام حسین کے پاس تھے۔ ابھی میں مسائل کو نہیں پڑھ رہا، ابھی تو سزائے ہی پر تبصرہ ہو رہا ہے، لیکن ایک جملہ کہنے کو بھی چاہ رہا ہے کہ ان موتیوں کا انجام کیا ہو۔ جیسے سیدہ کے لیے فدق قیمتی ہے، ویسے حسن اور حسین کی اولاد کے لیے یہ موتی قیمتی ہیں جو ان کے علم کا تحفہ ہیں۔ تو اسی میں سے وہ موتی جو تھے وہ بچوں کے حصے میں آئے تھے کہ جس میں سے حسین کے حصے کے موتی 2 موتی سکینہ کے کان میں پڑے ہوئے۔ تو کہاں تک علمی سفر ایک ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں وہ موتی نہیں لوٹے تھے، آل محمد سے علم لوٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن علم چھینے سے کہیں جاتا نہیں ہے۔ دولت چھن جاتی ہے، علم نہیں چھن سکتا۔ تو امام حسن اور امام حسین نے سکھانے کے لیے مسلمانوں کو یہ عمل کیا، اور رسول اللہ ہر وقت مولا علی سے کہتے رہتے کہ دیکھو قرآن کے الفاظ جب بھی لکھے جائیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو سین کو خیز کے لکھو، میم کو اوپر اٹھا کر گھماؤ، رحمان میں پورا الف لکھو۔ لیکن مسلمانوں کو ضد ہو گئی، چھوٹا الف بناتے ہیں، رحمان لکھ کے چھوٹا الف لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ رحمان لکھا۔ جہاں جہاں قرآن میں چھوٹا الف لگا ہے سب جگہ رسول اللہ نے بڑا الف لکھوایا، لیکن اپنی طرف سے سب نے چھوٹا الف لگا لیا۔ اب کچھ بدل بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جیسا قرآن ہے بس یہی کامل ہے اور مکمل ہے۔ لیکن حدیثوں میں دیگر باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ تحریر بہت اچھی ہونی چاہیے اور قرآن کو بہت اچھا لکھنا ہے۔ تو یہ بادشاہ وزیر سے کہہ رہا ہے، وزیر کے سپرد یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی وزیر کے ذمہ یہ کام بھی ہے کہ وہ قرآن کی محافظت کرے، اس لیے کہ وہ اسلام کا وزیر اعظم ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہ لفظ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اور سب وزیر اعظم بولتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ لفظ قرآن نے متعارف کروایا کہ وزیر کیا ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو ظہیر کے معنی بتائے پشت پناہ، اسی طرح وزیر کے بھی ایک معنی ہے۔ وزیر کے معنی ہے پشت پر سامان کو لاد لینا، وزیر کے معنی ہے اپنی پشت پر وزن کو اٹھا لینا، یہ ہے وزیر کے معنی۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ اگر آپ دیکھیں کسی مزدور کو اور اس سے آپ کہیں کہ یہ 2 من کی شکر کی بوری اٹھا لو تو وہ کندھے پر نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہی سامان جب وہ پشت پہ ڈالے گا اور تھوڑا سا جھکے گا، رکوع میں جائے گا تو وہ 2 من کی بوری اٹھا لے گا۔ اس کے پیچھے سائنسی ایک راز ہے، اس کو کہتے ہیں آپ کی سائنس کی اصطلاح میں کہ جب کوئی چیز جیومیٹری کے حساب سے ایک کونے سے 2 حصے جڑ جائیں تو وہ زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ نے جسم میں یہ انتظام رکھا ہے کہ کوہنی بنائی۔ یہ اگر کوہنی نہ ہوتی تو آپ ہر ہاتھ سے وزن نہیں اٹھا سکتے، سمجھ لیں نا؟ تو اسی طرح سیدھے کھڑے ہو کے آپ بھاری چیز نہیں اٹھا سکتے، لیکن جب آپ جھکیں گے تو بھاری چیز اٹھا سکتے ہیں۔ تو جھکنے میں کمر جو ہے وہ خم ہوگی، رکوع میں جائے گا تو زیادہ سامان آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی چیز کو عربی میں کہتے ہیں وزیر، یعنی زیادہ وزن کمر پر اٹھایا جا سکتا، یعنی کمر پر بوجھ اٹھانا۔ تو وزیر کو اس لیے وزیر کہتے ہیں کہ وہ پوری حکومت کا وزن اپنی کمر پہ اٹھا لیتا، سمجھ گئے؟ یعنی کمر سے وزارت اور وزن کا سب سے گہرا رشتہ ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ دیکھیے یہ اتنی باریک باتیں ہیں
کہ جس پہ لوگوں کی نظر نہیں ہوتی. حضرت جعفر طیارہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئے اور خبر آئی مدینے میں تو مولا علی نے فرمایا میرے بھائی جعفر تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کمر ٹوٹ گئی. یعنی اگر علی حکمراں ہوتے تو جعفر وزیر ہوتے، اور جب جعفر وزیر ہوتے علی بادشاہ ہوتے تو حکومت کا وزن جعفر اپنی کمر پر اٹھاتے تو وزارت کا بوجھ جعفر پہ ہوتا. کیونکہ جعفر کا انتقال ہو گیا تو علی نے فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی. یعنی سارا وزن حکومت کا جو وزیر کو ملنے والا تھا وہ علی کی پشت پہ باقی رہا. یہی قول امام حسین نے کربلا میں دہرایا، عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اب آپ سمجھے کہ یہ قول لوگ دہرا تو دیتے ہیں لیکن بچوں کو معنی نہیں بتاتے کہ کیوں کہا. یعنی بھائی کا مرنا کمر سے کیوں تعلق رکھتا ہے. یعنی بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی کا بوجھ پورا اپنی پشت پہ اٹھا لیتا ہے. سمجھ رہا؟ تو وزارت کے معنی ہے سارا وزن وہ اٹھا لے. تو دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کیا تھا رسول اللہ نے کہ علی میرا وزیر ہے. تو اب یہ علی وزیر کب تک رہیں گے؟ غدیر خون تک علی وزیر ہیں. تو یہ وزارت جو علی کی ہے اسلام کا سارا بوجھ علی کی پشت پر ہے. کیونکہ سارا وزن اسلام کا علی کی پشت پہ رہا اس لیے تمام مسلمانوں کو علی سے دشمنی ہے، رسول اللہ سے دشمنی نہیں. لیجیے نا. تو کسی کی حکومت سے جب کسی کو غصہ آتا ہے تو غصہ وزیر پہ نکلتا ہے. اس لیے کہ ذمہ دار ہر چیز کا وزیر ہوتا ہے. تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ علی کی وزارت ہے جس کی وجہ سے لوگ علی کے دشمن ہیں. کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم اسلام کو نقصان پہنچا سکتے تھے لیکن علی نے نقصان نہیں پہنچانے دیا. اس لیے لوگ دانت پیستے رہ گئے. اب آپ کہیں گے ایسا کوئی موقع تو دکھائیے، تو موقع بھی دیکھ لیجیے کہ بھئی سورہ برات نواں سورہ نازل ہوا. اللہ نے کہا اس میں نویں سورے میں سورہ توبہ میں اللہ نے کہا کہ اس میں اللہ بہت جلال میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر سورہ شروع ہو گیا. تو بسم اللہ میں کیونکہ کہتے ہیں رحمان الرحیم ہے تو اللہ نے کہا نہیں اس وقت میں رحمان الرحیم نہیں ہوں، میں بہت غصے میں ہوں اور یہ غصہ جو ہے سنا دو جا کے بتا دو. اللہ بہت غصے میں ہے. تو اس میں بغیر بسم اللہ کے بات شروع ہو گئی. برات من اللہ و رسول. اللہ و رسول تبرہ کرتے ہیں مشرکوں اور کافروں. کافروں اور مشرکوں کے درمیان میں سنا دو کہ تم سے اللہ بیزار ہے. کافروں مشرکوں تم سے اللہ بیزار ہے، تم سے دوری اختیار کرتا ہے. وہ سورہ لے کے چلے. ابھی آدھی دور پہنچے تھے کہ جبریل آ گئے اور کہنے لگے اے رسول اللہ آپ نے اس کو بھیجا ہے سورہ لے کر، اسے واپس بلائیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سورہ لے کر آپ خود جائیے اور خود جا کے سنائیے، اور اگر آپ نہیں جا رہے ہیں تو اس کو بلائیے اور سورہ دیجیے جو آپ میں سے ہو. جو منیت منزل ہو. علی منی وانا نہیں.
میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو، جیسے حسین منی و انا منا۔ تو علی کو بلایا اور سورہ ان سے لے لیا اور علی کو دے دیا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ بہت روتے بہت تھے، تو وہ رونے لگے، ان کو رونا بہت آتا ہے، چاہے وہ قاری ہوں تو وہ گائے۔ اب دیکھیے اس پیغام اسلام اور اتنا بڑا قرآن کا مشن جو ہے، اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ سنائے، یا تو تم سناؤ یا وہ سنائے، تمہارا جیسا ہو، تم میں سے ہو، تمہاری آل سے ہو، تمہاری ضروریت ہو، تمہارے دل کا ٹکڑا ہو۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے فیصلے میں کون ہو سکتا ہے، تو کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا۔ وہ راز بعد میں سمجھ میں آ گیا کہ کسی کو روک کے واپس بلا کے علی کو کیوں بھیجا۔ اب علی جب پہنچے تو خود مولا علی بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو پورا شہر نکل آیا اپنے گھر اور سب کعبے میں جمع ہو گئے کہ کون سا محمد نے پیغام بھیجا ہے، وہ سننے کے لیے۔ اب مولا جی فرماتے ہیں چاروں طرف ہزاروں کا مجمع، اور کعبے کے بیچ میں کھڑے ہو کے میں نے یہ سورہ پڑھنا شروع کیا کہ تم پہ لعنت، تم پہ تباہ۔ تو مولا جی فرماتے لیکن اس کا کوئی بچ نہیں چل رہا، اس لیے جب میں نے سورہ برات پڑھنا شروع کیا دوسری بات میں نے اپنا سیدھا ہاتھ ذوالفقار کے کر دیا۔ تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے جسم کے گوشت کو پہاڑیوں سے پھینک دیتے، مکے کی پہاڑیوں سے پھینک دیتے، لیکن چونکہ میرا ہاتھ اور ان کو وہ سورج چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ رسول کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ جائے جو ہم سے ہو، ہم سے ہو۔ اب آگے مولا علی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ آج کے بعد تم کعبے میں نہیں آ سکتے،
اس لیے کہ تم نجس ہو، تم قابل نہیں آ سکتے، اور تم طواف کے درمیان میں، یہ اسی سورے میں بتایا گیا کہ ایام جاہلیت میں حج کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جناب علی طواف کرتے جاتے تھے اور آہستہ آہستہ اپنے کپڑے اتارتے جاتے تھے، پہلے قمیص اتاری پھینکی، پھر اس کے علاوہ جو کچھ پہنے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ رسم کہیں بند ہو گئی، یہ ہوتی ہے ابھی لیکن کعبے میں نہیں ہوتی، اب کہیں اور ہوتی ہے، قمیص اتاری اور مجمع اٹھے گی۔ برہنہ طواف، اب اللہ کے گھر میں بتا رہے ہیں کہ جیسے پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی ہیں۔ اللہ نے کہا آج سے یہ ہمارے گھر میں نہیں ہوگا، بولے اللہ کہہ رہے ہیں آج سے ہمارے گھر میں نہیں ہوگا، مطلب کہیں اور کل ہوگا، ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوگا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جو پہلے آ رہا تھا کیا وہ یہ سب کہہ پاتا؟ کیا یہ سورہ وہ تلاوت کر سکتا تھا؟ تو اللہ نے علی کو کیوں بھیجا؟ اب وزیر کے معنی سمجھ لیجیے، کہ وزیر کو کیسا ہونا چاہیے، وہ ظہیر بھی ہو اور وزیر بھی ہو، اب وہ پتہ چل جائے گا۔ تو اب وہ کافر اگر علی پہ حملہ نہیں کر سکتے تو زبانی تو کچھ کہہ سکتے تھے، تو وہ زبانی کم از کم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ آج تم ہم کو ان باتوں کے لیے منع کر رہے ہو جو پرانی رسمیں ہیں، کل تک تمہارا باپ ابو طالب بھی یہ سب کرتا تھا، اس کو واپس اس لیے بلایا کہ اگر ہو جاتا تو لوگ کہتے کل تک تم بھی نہیں چاہتے۔ باپ دادا بھی ایسا کرتے تھے، پتہ چلا بنی ہاشم معیوب رسموں میں حصہ نہیں لیتے، یہ کل بھی الگ نظر آ رہے تھے، آج بھی الگ نظر آتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ ذوالفقار، اس پہلے ذوالفقار کا نکلنا، کسی دن پوری تقریر ذوالفقار سے کریں گے انشاءاللہ، اسی سلسلے میں جو مجالس ہو رہی ہیں، تو پورا تعارف بھی ذوالفقار کا ہو جائے گا۔ ویسے میری پوری کتاب بھی چھپ چکی ہے تاریخ ذوالفقار پر ذخیم، تو لیکن یہاں تو کہ آپ سے محبت کی باتیں ہو رہی تو کچھ چیزیں عرض کریں گے کہ ذوالفقار ایک تو یہ ہے کہ نکلنا اور چلنا، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ تلوار کا کام ہی ہے کہ وہ کاٹتی، مار کاٹ کر یہ تلوار تو ہوتی اسی لیے، لیکن یہ تلوار بڑی عجیب ہے، نکلے تو آفت مچا دیں، اور نیام میں رہے جب بھی لوگ کھڑاتے رہے، یہ عجیب تلوار۔ اچھا بعد کربلا تو سوال ہی نہیں ہے کہ امام حسین نے تو سب کچھ ذوالفقار کا نام روشن کر کے اور پھر جو نیام میں رکھا، تو یہ کہہ کے رکھا کہ اب تو نکل نہیں سکتی۔ آخری بات جب جنگ کر چکے امام حسین تو آواز آئی بس آئے حسین بس،
تو اسی وقت ندائے آسمانی پر آپ نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا اور جو جملہ کہا، عجیب جملہ ہے، جب میں اس کو دہراتا ہوں تو دل کہتا ہے بس اسی جملے پہ ڈھاڑے مارنا۔ آپ نے فرمایا ذوالفقار تیرا کام آج ختم ہوا، اب آج کے بعد میرا کوئی فرزند تجھے نہیں کھینچے گا، لیکن ہاں تیری اگر کوئی حسرت باقی ہے تو بس اب میرا بیٹا مہدی تجھے کھینچے گا۔ کیسا یہ جملہ ہے؟ اصول یہ امام زمانہ آواز بلند شہنواز۔ تو اب دیکھیے کہ خود میر انیس نے یہ بات کہی ہے کہ ایسی جنگ کی ہے کربلا میں امام حسین نے، ایسی جنگ کی ہے کہ ایک شعر میں میر انیس نے بات کو تمام کر دیا۔ اور مجھے میر انیس کا یہ شعر جنگ امام حسین پر بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو، امام حسین اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو، حکم جہاد پھرنا ہوا نو امام کو۔ کسی نے ذوالفقار نہیں کھینچی، لیکن میں نے جملہ کہا کہ نیام میں رہے تب بھی تہلکہ مچا دیتی ہے، اور وہی مقام پیش کر کے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تقریر اختتام پہ پہنچی، لیکن ایک انوکھا کام ذوالفقار نے کیا، اور اس کا شکوہ ذوالفقار نے امام حسین سے کیا، اور اس کا شکوہ یاد رہا، اور وہ یہ کہ جب حسین زمین پہ بیٹھ گئے اور کمر پہ اس کو کھینچا تو ایک گڑھا کھودنے لگے، ذوالفقار وہ کہ کہنے لگی میں آسمان سے نازل ہوئی تھی اسلام کی نصرت اور مدد کرنے، کیا میری قسمت میں یہ بھی تھا کہ میں علی اصغر کی بات بنا ہوں؟ کہتے ہیں کہ یزید نے بعد کربلا مدینے پر حملہ کیا اور مدینے کو تاراج کروا دیا، اور کئی ہزار لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ فوجیں گھسائیں مدینے میں اور آگ لگا دی، اس لیے اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ حرہ، یعنی آگ لگانے والا واقعہ۔ تو جب گھروں کو لوٹا گیا تو اس وقت جناب سید سجاد کو علم امامت سے معلوم تھا کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے، تو اپنے گھر کے تمام بچوں اور عورتوں کو مدینے سے دور ایک جگہ یمبو ہے جو مولا علی نے اپنا فارم زراعت جہاں ہوتی تھی وہاں پہنچا دیا تھا، تاکہ بچوں اور خواتین کو نقصان نہ پہنچے، اور اکیلے سید سجاد تنہا تصور میں رہے کہ جو کوفے سے شام تک قیدی بن کر گیا ہے، کئی ہزار کی فوج کے مقابل مدینے میں اکیلا رہ گیا۔ اور جب مروان کے خاندان پہ حملہ فوجوں نے کیا تو مروان اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر بھاگ کر سید سجاد کے پاس پہنچا، اور اس نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے آپ کے خاندان کی دشمنی ہمیشہ کی ہے، لیکن آج میرے گھر کی عورتوں کی عزت سلامت نہ رہے گی، میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر کی عورتوں کو اپنی پناہ ملے۔ تو امام نے تمام
دشمن کی عورتوں کو اپنے گھر میں بھیج دیا۔ جب پتہ چلا سپہ سالار کو کہ یہاں پر سب آ گئے ہیں تو وہاں حملہ کرنے کے لیے پہنچا، اور جب لشکر پہنچا تو کہتے ہیں اس وقت جناب سید سجاد تیار ہونا شروع ہوئے، اور ایک بار اپنے دادا علی کے تمام لباس اور ہتھیار نکالے، جس کی حسرت کربلا میں رہ گئی تھی، آج اس نے سر پہ کھول رکھا، زرہ بستر پہنا، اور آخر میں اپنے دادا مولا علی کی تلوار کو سکار کو کمر میں لگایا، اور اس شان کے ساتھ گھر سے برآمد ہوئے کہ لوگ سمجھے کہ جیسے خیبر میں علی آ رہے ہیں، اور آپ نے ذوالفقار کے دستے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تاریخ میں یہ ہے کہ امام سید سجاد کو اس طرح دیکھ کر لشکر تھرانے لگا، اور جب سپہ سالار سے پوچھا گیا کہ تجھ کس بات کو خوف زدہ ہو گیا، تو کہا میں ان کی آنکھوں کو دیکھ رہا، جیسے لگتا تھا کہ علی تلوار لے کر میدان میں آ رہے، مجھ پہ خوف طاری ہو گیا۔ تو اس وقت فوج واپس ہو گئی، یعنی تلوار چلی نہیں ہے، ذوالفقار صرف نیام میں ہے، اور پھر بھی دشمن تھرانے لگا۔ اب سوچیے کہ وہ سید سجاد کہ جس کی کمر میں تلوار لگی تو دشمن خوف زدہ ہے، اگر کربلا میں سید سجاد بھی علی اکبر کی طرح لڑکے تو کیا شام کے بازار میں کیا سید سجاد شجاع نہیں تھے؟ لیکن میں آخر میں اپنے بچوں اور جوانوں کو مجلس کے اختتام پر ایک پیغام نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ انسان کا عمل اور نیک سیرتی تلوار پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ شجاعت کو روک لے اور اپنے عمل سے دشمن کو دیکھ کر دے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی کارنامہ نہیں۔ نوٹ کریے میرے چھوٹے بچے اور بھائی، کربلا کے بعد سید سجاد یا روتے تھے یا عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ حج کا زمانہ آتا خانہ کعبہ سے لے جاتے، تکلیف ختم ہو گئی ہے، آپ کے دل میں ہے، آپ کے لیے نظر ہے۔ حج سے واپس آ رہے تھے، اس وقت امام کے کئی سو غلام تھے جو ساتھ ہوتے تھے، راستے میں کہیں ٹھہر جاتے تو خیمے لگ جاتے تھے، اور دور تک آپ کے غلام حفاظت کرتے تھے۔ خیمے لگے ہوئے تھے، ایسے میں شخص بھوکا پیاسا پیدل آپ کے خیام کے قریب آ کر رکا۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، کہا کیا بات ہے، تو کچھ پریشان ہے؟ کہاں میں لشکر کے ساتھ تھا، لیکن میں لشکر سے بچھڑ گیا، گھوڑا میرا مر گیا، اس وقت میں بہت پیاسا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ امام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا یہیں پر دسترخوان لگاؤ، اس کے لیے تازہ گوشت بھون کر لاؤ، اس کے لیے تنور کی روٹیاں لاؤ، اسے کھانا کھلاؤ، ٹھنڈا پانی لاؤ۔ دسترخوان گر گیا، کھانا چن لیا گیا، ٹھنڈا پانی رکھ دیا گیا۔ امام نے کہا کھاؤ، اس نے کھانا کھایا، ٹھنڈا پانی پیا۔ اتنی دیر میں امام پردہ الٹ کر خیمے میں چلے گئے۔ جب امام چلے گئے تو کھانا کھا کے اسے نیند آ گئی، وہیں زمین پہ لیٹا اور سو گیا۔ آنکھ جو کھلی تو سوچنے لگا اچھا ہوا علی بن حسین نے مجھ کو پہچانا ہے، اگر مجھے پہچان لیتے تو نہ کھانا ملتا نہ پانی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلام بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اب وہ
चलने लगा, कुछ दूर बढ़ा था कि पीछे से आवाज आई, जाने वाले कैसे जाएगा, सवारी तो है नहीं, तुम जल्दी क्यों कर रहा, आ जा, वापस आ। वापस हुआ, फिर भी सोचने लगा कि अभी भी नहीं पहचाना। गुलाम को हुक्म दिया इसके लिए ताजा दम घोड़ा लाओ। घोड़ा आया, क्या इस पर बैठ कर जा, मंजिल पर कैसे पहुंचेगा, क्या जंगल में पैदल सफर करेगा। घोड़ा भी आ गया। अब जब घोड़ा भी आ गया, हैरान हुआ, दौड़ा और दौड़ कर कदमों में बैठ और बैठ कर कहने लगा, आपने हमें पहचाना इसलिए आप इसकी खातिर कर रहे हैं, पानी भी मिला है, सवारी का घोड़ा ले गए। तो इमाम ने कहा, उठ जा, कदमों के पास से हट जा। कैसे समझा तूने कि हम मुझे पहचान के नहीं, हम मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। तकलीफ खत्म हो गई। उसने घबरा के कहा, आप हमें कैसे पहचानते हैं और मैं कौन हूँ? क्या मैं पहचानता हूँ तू हसीन इब्ने अमीर, क्या मैं भूल सकता हूँ कि तूने मेरे भाई अली अकबर के नमाज, तिलावत कलाम पाक, सूज, सलाम, मरसिए, नौहे, मजालिस और भी दीनी तकारीर के कैसेट के लिए तशरीफ लाएं गौहर कैसेट सेंटर, कंकर कुआं, नजदीक इमामबाड़ा नाजिम साहब, विक्टोरिया स्ट्रीट, लखनऊ, या फिर मुफ्ती